کہتے ہیں کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ آگ کی طرح ہوتا ہے۔ اس رشتے میں حد سے زیادہ بے تکلفی پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ میری آج کی یہ کہانی شاید ہی ہمارے معاشرے کے اس غلط رواج کو ٹھیک کرنے میں تھوڑی سی مدد کر سکے، اور اگر آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے تو میری کہانی سے سبق سیکھ کر آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کروں گا۔ ہم سے پہلے کتنے ہی نیک لوگ گزرے جو کہ عالم دین تھے، فاضل تھے، مگر ان میں سے سبھی اپنے ان رشتوں میں بہت زیادہ فاصلہ اور تکلف رکھتے تھے۔ تو کیا آج کے اس گنہگار دور میں ہمارا اپنے نفس پر ان سے زیادہ قابو ہے جو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان قاعدے قانون کی کوئی ضرورت نہیں؟ میری یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں تقریباً 10 سال کا تھا۔ ان دنوں میں حسن پرست بھی ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا ذہن پراگندہ تھا۔ مجھے تو عورت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر عورت اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے دیکھ کر ایک بچہ بھی کشش محسوس کرتا ہے۔ چاہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بچوں کو بھی مردوں سے زیادہ عورتوں میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال جب میں 10 سال کا تھا، میرے گھر میں بھابھی بیاہ کر آئی تو میرے لیے وہ حسن کی دیوی کی جیسی تھی۔ میں اسے دیکھتا، وہ خوبصورت گوری چٹی نازک اندام سی، بھاگ بھاگ کر بھائی کے کام کرتی، ان کی باتیں سنتی تو میرے دل میں بھی خواہش سی پیدا ہوتی کہ کوئی میرا بھی یوں ہی خیال رکھا کرے۔ خیر، بھابھی نے میرا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ان سے اکثر ہی کہتا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ جیسی ہی لڑکی کو بیاہ کر گھر لاؤں گا۔ بھابھی ان باتوں پر ہنس کر بات ٹال دیتی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ میری یہ چھوٹی سی بات بدل جائے گی۔ جب میں 17 سال کا ہوا تو ایک دن اچانک بھیا گھر نہیں آئے۔ میرے بھیا ایک خفیہ محکمے میں کام کرتے تھے۔ ان کے لیے اس طرح کے مشن ایک معمول کی بات تھی۔ وہ کئی دن گھر سے غائب رہتے تھے۔ جب گھر واپس آتے تو بھابھی ان کی خوب خدمتیں کرتی، ان سے اس قدر محبت جتاتی کہ انہیں ہمیشہ گھر آنے کی جلدی ہوا کرتی۔ لیکن اس بار میرے بھائی کی واپسی میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تو بھابھی کا رنگ اترنے لگا۔ ان کے چہرے کی سرخی مائل رنگت زردی مائل ہوتی گئی، آنکھوں کے نیچے رو رو کر ہلکے پڑ گئے، جبکہ اماں بھی بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے گھر میں دعا بھی کروائی، ختم پڑھایا، اپنے طرف سے ہر کوشش کی، ہر طرف سے پوچھا کہ بھیا گھر کب آئیں گے، مگر کوئی جواب نہ پا کر ہم لوگ مایوس ہو گئے۔ پھر مہینوں پر مہینے، ہفتوں پر ہفتے گزرتے گئے، یہاں تک کہ بھائی کو گھر سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ اب بھابھی بھی کچھ اس زندگی کو قبول کر چکی تھی، جبکہ میں بھی بڑا ہو رہا تھا۔ میں اب بھابھی کے سامنے کم ہی جایا کرتا تھا، میری عمر بھی ایسی تھی۔ پھر گھر میں دیور اور بھابھی کا ایک ساتھ باتیں کرنا، ہنسنا کھیلنا اور بہن بھائیوں کی طرح ٹھٹے کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے محلے کے لوگوں کی نظریں ویسے بھی اب ہم ہی پر تھیں۔ سب لوگ ہم پر اعتراض کرنے لگے تھے کہ جوان لڑکی کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، ان کا بیٹا تو شاید اگلے جہاں چلا گیا ہو، مگر یہ بیٹی کو اگلے گھر نہیں جانے دے رہے۔ اس طرح کی باتیں امی کو بہت دکھی کر دیتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بھی بھابھی سے ہمدردی ہونے لگی۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، میں بھابھی کے کمرے میں انجانے میں چلا گیا۔ اسی وقت میری نظر بھابھی پر پڑی۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت، معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ ابھی نماز پڑھ کر اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تھا، اس کے نور پھوٹ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جنت سے اتری کوئی حور ہو۔ میں بھابھی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے انہیں نظر بھر کر دیکھا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ جب سے میرے دل نے ایسے معاملات کو سمجھنا شروع کیا تھا، تب سے میں بھابھی سے دور ہی رہتا تھا۔ مگر آج جب میں نے بھابھی کو اتنے قریب سے اور اس قدر خوبصورت چہرے کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس دن سے میں نے بھابھی کو بھابھی کہنا چھوڑ دیا۔ میں انہیں سائمہ کہہ کر بلانے لگا۔ سائمہ، تم بہت خوبصورت ہو۔ میری بات سن کر بھابھی کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گزر گیا۔ اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا، جبکہ میں ادھر ہی کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں اگر کسی لڑکی کو قبول کروں گا تو وہ سائمہ ہی ہوگی۔ جتنی باکردار عورت سائمہ تھی، اتنا میں نے آج تک کسی عورت کو نہیں پایا تھا۔
وہ ہر وقت نماز پڑھ کر اپنے شوہر کی واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ میں نے اپنی بھابھی کی یہ حالت دیکھ تو رکھی تھی، تبھی میں ایک مفتی کے پاس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ذرا اس معاملے کی شرعی بنیاد تو پہلے دیکھ لوں، معلوم کر لوں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، لیکن قصہ مختصر یہ کہ مولوی صاحب نے بھی مجھے بتایا اگر 4 سال شوہر گھر نہ آئے اور اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو کہ وہ آئے گا نہیں تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی نکاح منسوخ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ علامہ صاحب کی یہ بات سن کر میرا تو دل جھوم اٹھا تھا، کیونکہ بھائی کو گئے ہوئے تقریباً 3.5 سال گزر چکے تھے۔ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اگرچہ مجھے بھائی کے جانے کا اور گھر نہ آنے کا بہت دکھ تھا، لیکن میرے دکھی ہونے سے کیا ہی ہو جاتا اگر میں بھابھی سے شادی کے لیے ضد نہ بھی کرتا تو نہ جانے کوئی اور آ کر انہیں لے جاتا۔ مجھ میں آخر برائی ہی کیا تھی؟ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ ایک دن ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، میں نے اماں کے ذہن میں چپکے سے یہ بات ڈال دی کہ 4 سال کے بعد نکاح بھی منسوخ ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگ بھابھی کی دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ بات بعد میں اماں سے تنہائی میں بھی کی۔ اماں نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور بولی، دوسری شادی کیسے کر دیں بیٹا؟ ہماری بہو ہے، وہ اس گھر کی عزت ہے۔ آج تک اس گھر میں جو عورت بیاہ کر گئی ہے اس کا یہاں سے جنازہ ہی گیا ہے۔ میں اپنی بہو کو کہیں نہ جانے دوں گی۔ ویسے بھی وہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے، لیکن اماں بغیر رشتے کے وہ یہاں رہیں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے سوال پر اماں بفر گئیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے لوگوں سے؟ اگر کسی نے یہ بات کی بھی تو میں اسے خود دیکھ لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرا دل بھج گیا پھر ہمت کر کے اپنی بات کہہ ہی دی، اماں دراصل میں سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ ارے بیٹا، مجھے یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی، اگر تم نے بتایا ہوتا تو میں تمہیں اتنا غصے سے نہ کہتی، نہ ہی تمہیں منع کرتی۔ بیوہ سے نکاح کرنا تو ثواب کا کام ہے بیٹا، اللہ تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ وہ جس راہ پر گیا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر میرا بیٹا واپس آ بھی گیا تو بھی سائمہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اولاد کی خوشیوں سے محروم رہے۔ اگر تم واقعی میں اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی مرضی معلوم کر لو، یہ بھی ایک شرعی طریقہ ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تم نے اس کی مرضی معلوم نہ کی اور ہم نے بنا اس سے پوچھے تمہاری شادی کر دی تو پھر وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ شوہر کی پہلی یادوں کو اپنے دل سے بھلانا کسی بھی کی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تم پہلے سائمہ سے اس کی مرضی معلوم کر لو۔ امی کی اجازت ملنے پر میں نے سائمہ سے بات کرنے کا سوچ لیا، مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں یہ بات کس طرح کروں۔ تبھی جب رات کو سب لوگ سو گئے میں نے سوچا کہ یہ صحیح وقت ہوگا، میں بھابھی سے جا کر ان کے کمرے میں ہی ان کی مرضی معلوم کر آتا ہوں۔ مگر پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا، مرضی معلوم کرنے کی بجائے میں اظہار محبت کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ یہ انہیں منانے کا صحیح طریقہ تھا۔ اس وقت ان کا کمرہ کھلا تھا، شاید وہ ابھی اپنے کسی کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تھی۔ میں نے دستک دی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ بھابھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے بنا جھجک کے کہہ دیا، شاید اس لیے کہ اماں نے مجھے خود ہی اجازت دے دی تھی کہ میں سائمہ سے اس کی مرضی معلوم کر لوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں سائمہ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا کہ سائمہ نے اٹھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کرنے کی؟ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ کل بھی تمہاری اس بات کو میں نے سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ تم نے شاید ویسے ہی بنا کسی نیت اور ارادے کے کہا ہوگا، لیکن تم تو اپنی حدیں بھولتے جا رہے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہہ کر سائمہ نے مجھے اپنے کمرے سے جانے کا کہا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ دیکھو سائمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں تمہیں شہزادیوں کی طرح خوش رکھوں گا۔ میں نے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری خوشیوں کی، تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اور آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ سائمہ نے یہ کہہ کر دوبارہ مجھے اپنے کمرے سے باہر جانے کو کہا، مگر میں کہاں جانے والا تھا۔ اگر تم نہ مانی سائمہ
तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उन्हें धमकाते हुए कहा, क्या कर लोगे तुम? वो गुस्से से पुनकारते हुए बोली थी, क्या कर लूँगा मैं अपनी जान ले लूँगा। आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे कि उनको दुख हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, अगर मुझे तुम ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा और मेरी जान का नुकसान भी तुम्हारे सर होगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि अब तुम मेरे सर पर एक और लक़ब थोपना चाहते हो? सब लोग कहेंगे कि मनहूस टाइन दोनों भाइयों को खा गई। जानते नहीं हो मोहल्ले में पहले ही कैसी बातें हो रही हैं। यही तो मैं चाहता हूँ कि लोगों का मुंह एक बार ही बंद कर दें। जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, फिर ना ही कोई तुम्हें मनहूस कह सकेगा, ना ही मुझे बेगैरत। आखिर हम एक घर में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात पर साइमा गुस्सा हो गई। आखिरकार कि कल मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। साइमा मुझे रोकती रह गई, मगर मैं नहीं माना। उसी वक्त मैंने जाकर कुछ गोलियां जो नींद की थीं फांक लीं। साइमा भी इस बात से वाकिफ़ थी कि मैं बहुत जुनूनी हूँ, पागल हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता हूँ। सो वो मेरे कमरे के आसपास ही कहीं रही। जैसे ही मैं बेहोश हुआ, वो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती रही। जब मैं उसके जगाने पर भी उठा नहीं, तो साइमा ने जल्दी से जाकर मेरे अम्मी अब्बू को ये बात बता दी। मेरी बहन भी आ गई और सब लोग मुझे मिलकर हस्पताल ले गए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। सब लोगों ने जब भाभी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो इन्होंने सच सच पूरी बात बता दी थी। भाभी पर अम्मी और अब्बू बहुत एतबार करते थे। इन्होंने भाभी को गलत तो ना समझा, लेकिन वो मेरी ज़िद से भी आगाह हो गए थे कि मैं क्या चाहता हूँ। अम्मा से वैसे ही मैं रात को ही बात कर चुका, साइमा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी ज़िद का इतना पक्का हूँ। अब जब सबको ये मालूम पड़ गया कि मैं खामखा ही साइमा से शादी करना चाहता हूँ, तो घर वालों ने भी उसे समझाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अम्मा ने तो उसके कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया। अब्बा ने भी उसे अपनी बेटी कहकर यही बात मनवाने के लिए बहुत कोशिश की, तो साइमा ने भी सर झुका लिया। बड़ों की मर्ज़ी के आगे वो आखिर कितनी ही देर इनकार कर सकती थी। ये उसका अपना घर था, जबकि मायके में तो उसकी भाभियाँ और भाई ही था। अम्मा अब्बा ने ही उसकी जिम्मेदारी ली हुई थी। अब अगर वो इनकार करती भी तो उसे डर था कि कहीं वो अपने सास ससुर की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। बिलाखिर साइमा ने चारू नाचार मेरे साथ शादी करने पर हामी भर ली थी। मैं तो बहुत खुश था। मैं बचपन से ही भाभी को एक खूबसूरत देवी की तरह देखता आया था। अब जबकि मैं उनका मालिक बनने जा रहा था, तो मेरी खुशी आसमानों को छू रही थी। मुझे अपने भाई का गम भूल गया था। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता था या मेरे दिल में खोट था, मगर भाभी थी ही इतनी खूबसूरत कि उनसे शादी करने की खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। दिन भर मेहमानों में घिरा रहा। मैं साइमा के ही ख्यालों में खोया हुआ था कि रात को उसके कमरे में जाकर उससे क्या क्या बातें करूँगा, अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा, उसे बताऊँगा कि मैं ज़िंदगी भर तुमसे ऐसी ही मोहब्बत करूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा। आखिरकार रात का वक्त भी आ ही गया। मैं अपने धड़कते दिल के साथ जब कमरे में दाखिल हुआ, तो कमरे में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा था। ये देखकर मेरा दिल भुज सा गया कि शायद साइमा सो गई है। एहतियातन मैंने रोशनी कमरे में की तो देखा साइमा घूंघट निकाले बेड पर ही बैठी थी, लेकिन उसने उरूसी जोड़ा नहीं पहन रखा था, बल्कि उसने मेरे मरहूम भाई के कपड़े पहने हुए थे और ऊपर लाल घूंघट के कपड़े पहने हुए थे और ऊपर लाल घूंघट कर रखा था। साइमा का ये रूप देखकर मुझे हैरत भी हुई थी कि आखिर कौन दुल्हन शादी की रात अपने शौहर के कपड़े पहनती है। अब जबकि मैं उसके ज़िंदगी में आ ही गया था, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिम्मत करके मैं उसके करीब गया। साइमा का घूंघट उठाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। मर्दों के कपड़ों में भी वो हसीन बहुत लग रही थी। उसकी रोई रोई सी आंखें जैसे दुनिया भर का गम समेटे हुए थीं, मगर इसके बावजूद भी वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखो माजिद, क्या मैं तुम्हें कहीं से भी खुश मालूम होती हूँ? साइमा ने रोते हुए कहा। अगर तुम खुश नहीं भी हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रह जाएंगी।
میرے کہنے پر سائمہ پھیکی سی ہنسی ہنسنے لگی۔ ایسا تم سوچ رہے ہو، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتی۔ اپنے شوہر کی محبت کو کبھی دل سے بھلا نہیں پاؤں گی۔ سائمہ کی بات سے میرا دل دکھا تو تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ مجھے دیکھ کر کیا تمہیں اپنے بھائی کی یاد نہیں آئی؟ دیکھو، میں نے اس کے کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے کپڑے پہنے ہیں، مگر اس سے بھائی واپس تو نہیں آ جاتا۔ دیکھو سائمہ، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہی پڑے گا کہ اب تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس سب کے لیے میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے۔ ہم نے شرعی کام کیا ہے، اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں کہ تم خود کو مجرم ثابت کرو۔ خدا جانتا ہے کہ اس سے پہلے میری نیت بالکل صاف تھی۔ بھائی کی وفات کے بعد بھی میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن اب وقت اور حالات بدل گئے ہیں۔ بدلتے ہوئے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھے اپنے شوہر کے طور پر مجھے نہیں قبول کرو گی۔ تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی۔ سائمہ نے میری بات سنی تو بولی، میری زندگی میں اگر تم نہ آتے تو کوئی نہ آتا، صرف تمہاری ضد اور امی ابو کی وجہ سے مانی ہوں، ورنہ تو میں نے زندگی میں کبھی دوسری شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرا شوہر زندہ ہے اور میں اس سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے کئی جگہوں سے پوچھا ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سائمہ، تم خواہاں ہی خود کو ہلکان کر رہی ہو۔ دیکھو، میں تمہارے لیے دنیا کی ہر خوشی لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں نے کہا تو سائمہ نے مجھ سے پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ تم مجھے کچھ وقت دو تو کیا تم مان جاؤ گے؟ کس کے لیے وقت دوں؟ کیا تم مزید انتظار کرنا چاہتی ہو یا اپنی قسمت کو آزمانا چاہتی ہو؟ میرے پوچھنے پر سائمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے لال دوپٹہ اتار پھینکا اور ایک سادہ سی چادر اڑ کر بولی، اگر تم مجھے صرف رات کا موقع دے دو تو بھی میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ تم خود کو میرے لیے غیر محرم ہی سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ میں سائمہ ہوں، تم مجھے اپنے بھائی کی بیوی سمجھ کر بات کرو۔ دیکھو، میں نے اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا، صرف تمہاری ضد کے آگے ہار مانی ہے، لیکن خدا را تم مجھے صرف ایک رات کا موقع دے دو اور وعدہ کرو کہ اگر اس ایک رات میں تمہارا بھائی واپس آ گیا تو تم کوئی گلہ شکوہ نہیں کرو گے، اف کیے بغیر مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو گے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے۔ سائمہ کی یہ بات سن کر میرے دل میں سوچا کہ ایک رات میں کیا ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر بھائی نہ آیا تو؟ میں نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ تو پھر جو تمہاری مرضی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، جو تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ شرط بھی مان لیتا ہوں۔ میں نے آنے والے وقت کا سوچ کر کہا، کیونکہ میں جانتا تھا جو بھائی 4 سالوں میں نہیں وہ ایک رات میں کیوں کر آ جائے گا۔ میں ادھر کمرے میں ہی بیٹھ گیا۔ سائمہ نے مجھے سوالیہ انداز سے دیکھا تو میں نے کہا، آج کی رات میں بھی جاگ کر ہی گزاروں گا۔ میں جاگ کر تمہارے ساتھ بھائی کا انتظار کروں گا، اور پھر جب صبح تم ہار جاؤ گی تو تم خود مجھ سے اظہار محبت کرو گی، ورنہ میں اگلا دن بھی جاگتا رہوں گا۔ میری دیوانگی پر اس نے تعصب سے سر ہلایا اور غسل خانے میں چلی گئی۔ اس نے وضو کیا، باہر نکلی تو خود کو اچھی طرح سفید چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اب وہ سجدے میں چلی گئی، دعائیں کرنے لگی، کبھی حاجت کے نفل پڑھتی تو کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی۔ میں نے اسے جتنا تڑپتے روتے بلکتے دیکھا، شاید ہی آج تک کسی کو اتنا تڑپتے دیکھا ہو۔ وہ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے حیرت سے سوچا کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ سائمہ کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے وہ مر جائے گی۔ اس کی تڑپ، اس کی سے پکار کا طریقہ مجھے دل ہی دل میں احساس ندامت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 4 آدمی کھڑے تھے، ان کے ساتھ میرے بھیا بھی موجود تھے۔ بھیا کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا پھر اپنا غم مناؤں۔ میں ملی جلی کیفیات کے ساتھ بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، مگر میں ان سے نظر نہیں ملا سکا۔ جس دروازے سے وہ اندر آئے تھے میں اسی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ اپنے کاغذات حاصل کرنے کے بعد میں بیرون ملک چلا گیا۔ آج بھی پردیس میں اپنی زندگی کی تنہائیاں کاٹ رہا ہوں، مگر مجھے گھر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کے خیال میں میرا اگلا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اب میرا سائمہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔
کیونکہ اب حالات دوبارہ بدل چکے ہیں اور یہ سب بھابھی کی دعاؤں کا